نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو لاہور مانگا منڈی کے ظہور جلالی المعروف ظہور دجالی نامی ایک جھوٹے مکار اور کذاب شخص کی ریکارڈڈ کال سنائیں گے کہ یہ خبیث شخص کتنا مکار، بزدل اور ڈرپوک ہے کہ پہلے خود ہی مناظرہ کا چیلنج دیتا ہے اور پھر لنگوٹی میدان میں ہی چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ دراصل ایک عرصہ سے یہ کذاب اور دجالی شخص آل رسول اور سادات کرام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ سستی شہرت کے حصول کے لیے اس شخص کا وتیرہ ہے کہ آئے روز معتبر شخصیات اور اکابر علماء کرام بالخصوص سادات کرام کے خلاف بکواسات کرتا ہے۔ کبھی ان کے نسب پر تان کرتا ہے، کبھی انہیں رافضی کہتا ہے، کبھی انہیں دیوبندی کہتا ہے اور کبھی گستاخی کے فتوے لگاتا ہے۔ الغرض یوں یہ جاہل مطلق اپنے خبث باطن کا اظہار کبھی پوسٹ کے ذریعے کرتا ہے اور کبھی مناظرہ کا چیلنج کر کے کرتا ہے، لیکن جب آل رسول کا ادنا سا کوئی غلام بھی اس کے مناظرہ کا چیلنج قبول کرتا ہے تو یہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی جب اس نے مناظرہ کا چیلنج کیا تو اس کی بڑکوں کا جواب دیتے ہوئے اس کا جب تعاقب کیا، مفتی اہل سنت، مناظر اسلام، وکیل ناموس صحابہ و اہل بیت مفتی محمد چمن زمان نجم القادری مدہ ذل العالی نے، تو اس وقت بھی یہ شخص میدان مناظرہ سے دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر اس نے مناظرہ کا چیلنج دیا، یوں سوچ کر کے بذام خیش کہ کوئی مناظرہ کے لیے نہیں آئے گا تو یہ شخص بلا مقابلہ فتح کا جشن منا کر سستی شہرت حاصل کر لے گا، لیکن اس کی امیدوں پر اس وقت پانی پھرا کہ جب 2 اگست کو اس نے مناظرہ کا چیلنج دیا اور بغیر کسی تاخیر کے 3 اگست کو اس بندہ ناچیز نے اس کے مناظرہ کا چیلنج قبول کیا اور اس کو کال کی کہ شرائط مناظرہ طے کرو، اپنا موقف لکھ کر دو اور وقت کا تعین کرو کہ مناظرہ کب کرنا ہے۔ تو یہ شخص مختلف ہیلے بہانے بنا کر جو اس کا وتیرہ ہے میدان سے بھاگ گیا کہ وکالت نامہ ہونا چاہیے، حالانکہ 2 اگست کی پوسٹ سکرین پر آپ کے سامنے ہے، اس میں اس نے مطلق وکیل کا کہا ہے، کوئی کنڈیشن اس نے وکالت نامے کی نہیں لگائی۔ لیکن جب ہم نے اس کا تعاقب کیا یہ تو سوچ رہا تھا کہ کوئی میدان میں نہیں اترے گا، لیکن بقول شاعر ہم تو چپ تھے کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ تو ہم نے جب اس کو بھرپور کال کی، جواب دیا اور میدان مناظرہ میں اترنے کا کہا تو یہ شخص وکالت نامے کا بہانہ بنا کر میدان سے رفو چکر ہو گیا۔ 3 کو ہم نے کال دی، سکرین شاٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور 5 دن بعد اس بدبخت کی 2 صفحات کی پوسٹ آئی، 2 صفحے لکھنے میں تجھے 5 دن لگ گئے ہیں، تو کیا مناظرہ کرے گا؟ مناظر اسلام اور مفتی اہل سنت اور جناب عالم دین تو ہم اس مفتی چمن زمان نجم القادری کو مانتے ہیں، اسے سلوٹ کرتے ہیں کہ جناب جس نے 5 دنوں سے بھی قبل 77 صفحات کی بک لکھ کر تمہارے منہ پہ ماری ہے اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، تم ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہو، اس کتاب کا، اس تحریر کا جواب دو۔ تمہارے 2 صفحات کی جو پوسٹیں ہیں اور اس میں بھی جو تم نے آدھے سے زیادہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ تم نے گالیوں میں PhD کی ہوئی ہے۔ تو تمہیں میں کہتا ہوں جو مناظرے کا چیلنج دیا ہے ہمیں قبول ہے، میدان میں اترو، کال کرو۔ تم کہتے ہو 2 اگست کو کہ آپ خود یا آپ کا وکیل مطلق مفتی چمن زمان یا کوئی اور زبان آور خواہ کوئی بھی ہو، انکنڈیشنل تم کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی آ کے مناظرہ کرے، یہ تمہارا 2 اگست کا ہے۔ 3 کو ہم نے کال کی اور 9 اگست کو تم نے یو ٹرن لے لیا۔ یہ سکرین پر سامعین آپ دیکھ رہے ہیں، کہتا ہے آؤ نکلو میدان میں، آپ کو اپنی لغویات کا حساب دینا ہوگا۔ کسی مجہول الاسم مجہول النسب کے ذریعے بدماشی، خط بھیجنے یا کال کروانے اور خیانت کاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اس بدبخت کو پتہ ہے کہ ہم مجہول الاسم نہیں ہیں، مفتی چمن زمان مجہول الاسم نہیں ہے، وہ تو تیرے خوابوں میں بھی آتا ہے، اور ضیاء الرحمان یہ بندہ ناچیز بھی مجہول الاسم نہیں ہے،
تیرے پاس تیری فون بک کے اندر میرا نمبر سیو ہے اور میرے نام سے سیو ہے، اور کال میں بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں ضیاء الرحمان ہوں 3 تاریخ کو، پھر 9 تاریخ کو تو مجہول الاسم کہتا ہے. ہم مجہول الاسم نہیں ہیں، البتہ تو مجہول النسب ہے، اور آل رسول کا جو بے ادب اور گستاخ ہو اس کی تو ویسے ہی اصل جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی. اور اب یہاں تو نے کہا کہ کال کروانے کی ضرورت نہیں، یہ 9 اگست کی تیری پوسٹ ہے. یا تو نے مفکر اسلام ہمارے ممدوح ہمارے موکل پر یہ الزام لگایا اور بہتان باندھا کہ انہوں نے کال کروائی اور انہوں نے خط لکھوایا، یا تو بہتان باندھ رہا ہے، بدبخت اور خبیث انسان. اور اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو پھر کہتے ہیں لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، تو بقول تیرے کہ انہوں نے کال کروائی ہے اور انہوں نے خط لکھوایا ہے، تو انہوں نے کال کروائی یا خط لکھوایا تو پھر وہ موکل ہوئے اور ہم ان کے وکیل ہوئے نا. تو تجھے وکالت نامہ یہی ہے. پھر تیرے بقول تیرے کہ ہم وربلی انہوں نے ہمیں وکیل بنا دیا ہے، انہوں نے ہم سے کال کروائی ہے، تو پھر میدان میں اتر، بھاگ کیوں رہا ہے؟ تجھے بھاگنے نہیں دیا جائے گا. انشاءاللہ تیری زبان کو لگام دی جائے گی، اور جو تو آئے روز سادات کے خلاف بکواسات کرتا ہے اور ان پر فتوے لگاتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، انشاءاللہ کریم اب تجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ تیری ویڈیو آڈیو کال ریکارڈڈ ہے، تو خود بھی سن اور سامعین بھی سن کر کے فیصلہ کریں کہ یہ بدبخت کتنا ڈرپوک اور بزدل ہے، کیسے ہیلے بہانوں سے یہ میدان سے بھاگتا ہے. لیکن میں آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اب بھی تیرا چیلنج قبول ہے مناظرے کا. کال کر، ہمارا نمبر تیرے پاس ہے، یا سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں موقف بتا، شرائط مناظرہ طے کر اور وقت مقرر کر. انشاءاللہ کریم میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی ظہور جلالی صاحب، جی ضیاء الرحمان بات کر رہا ہوں. جی جناب، حکم فرمائیں. دوسرے نمبر سے بات ہوئی تھی میری 5-4 دن پہلے جی آپ جی سے. جی جی تو آج صبح 4:53 پہ آپ کا میسج ایک جی موصول ہوا ٹھیک ہے جناب. میرے دوسرے واٹس ایپ نمبر پہ. جی جی اس میں آپ نے لکھا کہ آپ خود یا آپ کا وکیل مطلق مفتی چمن زمان جی یا کوئی اور زبان آور، جی خواہ کوئی بھی ہو، جی انکنڈیشنل اچھا جی. کے ذریعے اپنی لغویات اور کھچوں کو صحیح ثابت کرنے کا ذوق رکھتے ہوں تو خدام قرآن و حدیث، غلامان جی آل بیت، قائلین ایمان سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا در حیات طیبہ اور فدایان اہل سنت و جماعت راولپنڈی کی سرزمین پر گفتگو کے لیے حاضر ہیں. جی ٹھیک ہے جناب. یہ جو خواہ کوئی بھی ہو، تو سر یہ جی بندہ ناچیز آپ کو تکلیف دے رہا ہے. تو جی 5-4 دن میں ویٹ کرتا رہا کچھ مسائل پہ، جی لیکن چونکہ بات بہت بڑھ گئی، آپ نے اس کے بعد 2-3 پوسٹیں مجھے بھیجی ہیں. جی جی ٹھیک ہے، تو سر جی آپ اپنا موقف لکھ کے دیں، یا مجھے یہیں آپ وربلی بتا دیں یا ریٹرن فارم میں مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، جی جی. دوسرے اس نمبر کے پہ لیے جو جی فرمائیں. دوسرے نمبر پہ آپ شرائط مناظرہ طے کریں. جی تیسرے نمبر پہ وقت کا تعین کریں، جگہ کا تعین میں کرتا ہوں سر. ٹھیک ہے جناب. ہاں، تو اس کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وکالت نامہ. اس میں سر آپ آپ نے وکالت نامہ دکھائیں. اس میں آپ نے وکالت نامے کا کوئی ذکر نہیں کیا. انکنڈیشنل آپ نے نہیں مناظرے کا چیلنج دیا. سر نہیں جی قبول ہے. نہیں، بنیادی طور پر وکالت ہوتی ہے وکیل مطلق، وکیل سر مطلق. سر مطلق کسے کہتے ہیں؟ مقید اور مطلق کا آپ کو فرق ہی نہیں پتا سر. جی چلو فرق مناظرے میں کر لیں گے. سر آپ وکالت نامہ لائیں، ہم حاضر ہیں. سر وکیل کے لیے وکالت نامہ، ہم سب وکیل صحابہ ہیں، وکیل اہل بیت ہیں. کون سا ہمارے پاس وکالت نامہ ہے؟ ریٹن نہ نہیں بھی ہوتا نا، ایک محبت ہوتی ہے، تو محبت میں حاضر ہوں نا. جسے کہتے ہیں نا کسی کی طرف سے کسی کی طرف سے آدمی صفائی دیتا ہے، اس کے لیے وکالت نامہ آپ ہوتا نے ہے. صبح 4:53 پر مناظرے کا چیلنج کیا ہے، میں نے قبول کیا. بات سنو، آپ وکالت نامہ لائیں، اس میں سب کچھ ہوگا. اور میں انشاءاللہ جی جو آپ کو بھیجی ہے یا جس چیز کو بھی بھیجی ہے، اسی نظریے سے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے. آپ وکالت نامہ لائیں، وکالت میں نامے کے حاضر. بغیر آپ نہیں بیٹھیں گے میرے ساتھ؟
کیونکہ وکالت نامہ پاسبلٹی نہیں ہے اس کی. نہیں سر جب دین کا مسئلہ ہے تو دیکھیں اس میں تو نہیں وکالت نامہ میری بات- یہ تو پھر وکالت ذاتیات ہو گئی نا. یہ ہو تو سکتا ہے ذاتیات جب ہو وہ گئی نا. جب نہیں دین کا ذاتیات مسئلہ ہے تو نہیں پھر تو بندہ موجود ہے سر میری بندہ بات تو زندہ سنیں، ہے میری بات تو موجود سن لیں. جب مسئلہ دین کا ہے، دین کی حفاظت کا ہم آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ دین پہ حرف آ رہا ہے، تو سر پھر تو انکنڈیشنل باتیں کھلنی جی. چاہیے. پوری پبلک دیکھے گی اس کو، لائیو ہم کوریج دیں گے سر. سب کچھ پھر اس ہوگا میں- سب کچھ ہوگا پھر- سب کچھ ہوگا. آپ وکالت نامہ لائیں. سارا وکالت نامہ میں کہہ رہا ہوں نا، 1 منٹ کے لیے نہیں ہے تو آپ دین پر کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں گے. بقول آپ کہ یہ دین پہ آپ خدا کی قسم کہیں بیٹھیں تو صحیح زمانہ یاد کرے گا. آپ کسی جگہ بیٹھ تو جائیں. خدا کی قسم آپ اگر منہ چھپانے کے لائق رہے نا سر. آج ٹھیک ہے نا جی آپ وکالت نامہ لائیں وکالت نامہ لائیں بندہ حاضر ہے تو ان سے وکالت نامہ لے آئے. یعنی میں حاضر وکالت نامے ہوں. کے بغیر آپ نہیں بیٹھیں گے. جاری اس لیے کیا بات چلے پھر نہیں. وکالت نامہ تو پاسبل نہیں ہے. پھر کیونکہ پھر آپ فائدہ لگے رہیں. فائدہ نہیں ہے. آپ چلو پھر آپ خاموشی سے آپ خاموشی اختیار کریں.